آج کا درس بھی انشاءاللہ سورہ بقرہ میں مذکور ایک دعا کے تعلق سے ہے جو بڑی جامع دعا ہے، جو امام صاحب آپ کو جو آخری رکعت میں پڑھ کر سنائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگرچہ کہ یہ مختصر دعا ہے لیکن اس دعا سب کو یاد بھی ہوگی، دعائیں میں سمجھتا ہوں بچے کو یاد ہوگی، لیکن آج اس کا معنی مفہوم کیا ہے انشاءاللہ آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک دعا کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس دعا کا ذکر۔ دونوں دعا میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اے اللہ تو دنیا میں دے۔ اللہ نے کہا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ان کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا یوں کرتے ہیں، کیسے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو دنیا کے اندر بھی بھلائی دے، آخرت کے اندر بھی تو بھلائی دے، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ دوسری بات، یہ دو دعا میں فرق کیا ہے؟ پہلی دعا صرف دنیا تک منحصر ہے، یہ کمزور لوگوں کا مسئلہ۔ جو بڑے ہمت والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں دعا مانگتے ہیں، یہ دو فرق ہے دونوں کے درمیان۔ چلیے اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ رب تمام دنیا کا پالنہار کو کہا جاتا ہے، جو ہر ایک کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ ہوتا ہے رب۔ سوچ کے دیکھیے، ہم دعا کرتے ہیں جیسے ربنا، ساری کائنات کا پروردگار، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، ساری دنیا کو چلانے والا، ساری دنیا کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہم اس کو پکارے ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ ایک عظیم ذات کو، ایک عظیم پروردگار کو ہم پکارتے۔ یقین رکھیے جو شخص ربنا کا جو معنی اور مفہوم کو سمجھ گیا، یقین رکھیے کہ اس کی دعا جو ہے میرے آپ، اس کی دعا کے اندر جامعیت آ جائے گی، اس کی دعا کے اندر ایک طاقت، ایک قوت پیدا ہو جائے گی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ کوئی ادنا ذات نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ بڑی ذات ہے، کروڑوں مخلوق کو کھلانے والا، پلانے والا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار تو دنیا کے اندر بھلائی دے۔ کیا مطلب دنیا کے اندر بھلائی دے؟ دنیا کے اندر بھلائی دے مطلب ایک معنی یہ کہ یہ جامع دعا، بہت سارے معنی اس کے اندر آ گئی۔ عافیت دے، صحت دے یا اللہ، یہ معنی اس کے اندر شامل ہے۔ بیوی دے، اچھی نیک صالح بیوی دے، یہ معنی اس کے اندر شامل ہے۔ رزق دے، اے اللہ بہترین کھانے پینے کے لیے رزق عنایت فرما، یہ اس کے اندر، یہ معنی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے اے اللہ تو جو ہے سمجھ رہے آپ رہن سہن کے لیے گھر عنایت کر، یہ معنی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے اے اللہ تو بہترین نام دے، لوگوں کے اندر اچھا نام دے، بدنام نہ کر، یہ معنی اس کے اندر شامل ہے۔ مفسرین نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو اس دنیا میں بھلائی دے، اس کا اتنے سارے معنی بیان کے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ جو ہے بڑی جامع دعا ہے۔ ایک آدمی موت کی تمنا کر رہا تھا، اے اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی دعا سکھلائی۔ کیا دعا سکھائی؟ اے اللہ تو یہ دعا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر تو بھلائی دے۔ پریشانی ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے احوال سے گزر رہے ہیں، تو ان تمام کا جامع حل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تجھے دنیا کے اندر بھلائی دے، ہر طرح کی بھلائی، پیسے کے لحاظ سے بھلائی، عافیت کے لحاظ سے بھلائی، رشتہ داری کے اعتبار سے بھلائی، پیسفل لائف کے اعتبار سے بھلائی، تجارت کے اعتبار سے بھلائی، دوست احباب کے لحاظ سے بھلائی، اور امن و امان کے لحاظ سے بھلائی،
رہن سہن کے اعتبار سے بھلائی، تو یہ بھلائی ختم نہیں ہوگی آپ کی، میں گنتا جاؤ، یہ جتنی باتیں آپ سوچ سکتے ہیں وہ تمام معنی اس آیت کے اندر شامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار تو دنیا کے اندر کیا کر، تو ہمیں جو ہے بھلائی عنایت فرما۔ اتنی جامع دعا۔ چلتے ہیں اس دعا کا دوسرا حصہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو آخرت کے اندر بھی بھلائی دے۔ کہتے ہیں جنت کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام جنت کا کیا ہے، حسنہ بھی ہے، حسنہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو آیت کے اندر جو وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی دے مطلب جنت دے۔ آخرت میں بھلائی کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اے اللہ قبر کے عذاب میں، حشر کے میدان کی تکلیف اور مصیبتوں میں اے اللہ تو میری مدد کر، ہماری مدد کر، یہ معنی بھی اس دعا کے اندر شامل۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس دعا میں جو آخرت کے تعلق سے دو بڑی باتیں مانگی جا رہی ہیں، آخرت کے تعلق سے دو بڑی باتیں مانگی جا رہی، ایک یہ کہ اللہ تو جنت دے، ایک یہ کہ تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایک بات مفسرین نے اس میں ایک عظیم نقطہ بیان کیا، کیا بیان کیا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے لیکن کیسے، عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سزا دے گا، پھر شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیا کرے گا، ان کے گناہ کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا، ایمان والوں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر توحید ہو۔ آپ سوچ کے دیکھیں اس آیت میں ایک نقطہ ہے، اے اللہ تو جنت دے، وقنا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیا مطلب، اے اللہ جو گناہ ہیں، سزا کے بعد جو جنت ملنے والی ہے، اے اللہ ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، اے اللہ تو بغیر سزا ہی کے تو ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ معنی بھی بعض مفسرین نے اس آیت کے ٹکڑے میں ہمارے سامنے رکھا۔ کتنی جامع دعا، سوچ کے دیکھیے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی دعا میں ایک دعا جو ایمان والے مانگتے ہیں، عقل مند جو مانگتے ہیں، وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ ایک مومن سب سے بڑا جو ڈر ایمان والوں کا یہ ہے کہ وہ یہ، اللہ تو عذاب میں نازل نہ کر، عذاب میں نہ ڈال، تو ہمیں سزا نہ دے، تو رحم فرما، تو ہمیں مغفرت دے، جنت دے۔ یہی ایک مومن کی دعا کی شان ہوتی۔ اس دعا میں ایک اور بات بھی ہے، اور ایک بات یہ کہ پہلی آیت میں آپ کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے دنیا کے اندر بھلائی دے، آخرت کے اندر بھلائی دے۔ یہ رغبت ہے، یہ رغبت ہے، چاہت اللہ سے، اور رہبت، ڈرنا کیا ہے، وقنا عذاب النار۔ یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے، اللہ سے ڈر بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کئی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کا ذکر فرمایا۔ ایوب کی دعا کا ذکر ہے، نوح کی دعا کا ذکر ہے، حضرت یونس کی دعا کا ذکر ہے، سلیمان کی دعا کا ذکر ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک یدعون، کہ جو وہ اپنے رب کو جو ہے رغبت اور رہبت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اولئک یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہمیں پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو جامع دعا کی خوبی کیا ہے؟ جامع دعا کی خوبی یہ کہ آدمی کے اندر اس دعا میں رغبت بھی ہو اور رہبت بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر بھی ہو۔ یہ جامع دعا۔ آدم علیہ السلام کی دعا یاد ہے ہم سب کو، کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا سب کو یاد۔ اس دعا میں غور کر کے دیکھیں آپ، اس میں ایک حصہ رغبت کا ہے،
یہ ایک حصہ رغبت کا ہے اور ایک حصہ رہبت کا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑی ظلم کیا، ہم نے بڑی زیادتی کی ہے، اللہ تو معاف کر۔ امید، ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا، ڈر، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دعا کی خوبی یہ ہے جو اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اس دعا کی خوبی یہ ہونی چاہیے اس میں امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی ہو۔ یہ جامع دعا کی علامت ہے۔ اس دعا میں غور فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ امید ہے، وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں آگ سے بچا لے، یہ خوف ہے، یہ رہبت ہے، جو دعا کی سب سے بڑی خوبی۔ اس دعا میں غور کریں، اور بھی باتیں۔ ایک بات یہ کہ اس دنیا میں جب اللہ سے دعا کریں نا، دعا کے آداب کے اس دعا کے اندر جب اللہ سے دعا کریں، دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ جو آدمی صرف دنیا مانگتا ہے یا کم ہمت والا، جو دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی چاہتا ہے، یہ بڑی ہمتوں والا ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، یہ عظمت، یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ مانگنے بہت بڑے رب سے ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عظمت ہمارے دلوں میں ہو تو آپ کی دعا کے اندر بھی وہ طاقت، وہ قوت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے بڑی ایک عظیم دعاؤں میں سے ایمان والوں کی دعا کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے، سارا کام ختم ہو گیا دن بھر کا، اب بس سونا باقی ہے، جب سوتے بستر پہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتی تھی۔ یاد آتا تھا کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہمیں عذاب میں نہ ڈالے، تو دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ رب قنی عذابک، اے پروردگار تو اپنے عذاب سے بچا لے۔ بستر میں آخری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعاؤں میں کون سی دعا ہے یہ؟ اللہم انی رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو اپنے بندوں کو جس دن اٹھائے گا قیامت کے دن، تو مجھے عذاب نہ دے۔ نبی کے بستر پہ جاتے وقت کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے، فجر کی نماز ہو گئی، فجر کے بعد کے جو ذکر کا وقت، فجر کے بعد کی جو دعا میں ایک دعا کون سی تھی اللہ کے رسول کی؟ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں میں، ہم مومن ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے مانگنا۔ تو مانگنے میں جتنی چیزیں مانگتے، جنت کو مانگ رہے ہیں اور جہنم کے عذاب سے جو پناہ طلب کریں، یہ 2 باتیں اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بضرور ہونی چاہیے، جو اس دعا کے اندر مذکور ہے۔ اے پروردگار تو دنیا کی بھلائی بھی دے، آخرت کی بھلائی بھی دے، اور تو جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، جیسا کہ آپ کو جو ہے ابھی بتایا گیا۔ اس دعا پر غور کریں، اس دعا کو سوچیں، اس دعا کا معنی اور مفہوم جب آدمی سمجھ کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، اس دعا کی اہمیت بڑھ جاتی۔ طوطے مینے کی طرح دعا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی سمجھ کے ساتھ دعا کرے کہ میں بھلائی دنیا کی مانگ رہا، دنیا کی بھلائی کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ آپ آخرت کی بھلائی مانگ رہے، آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ کہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو سکتی قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں، اس سے نجات ہے، اس سارا معنی اس کے اندر آ گیا۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دونوں کی کامیابی کو بتانے والی، مانگی جانے والی دعا ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی دعا سکھلائے جو طواف کے درمیان مانگی جاتی، نبی نے بتایا، باقی کوئی بھی دعا مانگ سکتے، جو رکن یمانی سے لے کر
رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جب جانے کا جب وقت آئے گا تو کون سی دعا پڑھنا ہے آپ کو؟ یہی دعا پڑھنا ہے۔ اتنی بڑی جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر، طواف کے موقع پر، کعبۃ اللہ میں جو ہے آخری جب طواف ختم ہو رہا ہے آپ کا، پہلا جو ہے چکر ختم ہو رہا ہے، دوسرا چکر ختم ہو رہا ہے آپ کا طواف کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لہذا اس دعا کا اہتمام کریں، غور و فکر کریں، اس کی سمجھ آپ حاصل کریں، انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں اس دعا کی برکت، اس دعا کا فائدہ، اس دعا کا اثر، اس دعا کی قبولیت، یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں ضرور بضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بولا جا رہا ہے، جو خود سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔